جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدا ہی تیری۔ اے خدا تجھ جس کو ہے زیبا ہے بڑائی تیری۔ صلوات محمد بالا شعور و عقل سے تیرا حسین تھا، بالا شعور و عقل سے تیرا حسین تھا، پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا، بالا شعور و عقل سے تیرا حسین تھا۔ موت آئی اور آل کے قدموں میں گر پڑی، موت آئی اور آل کے قدموں میں گر پڑی، آدم کی پوری نسل میں ایسا حسین تھا، بالا شعور و عقل سے تیرا حسین تھا، بالا شعور و عقل سے تیرا حسین تھا، پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا۔ صلوات محمد اب میں زحمت دوں گا ذاکر اہل بیت سید احمد صاحب سے وہ آئیں امام زمانہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلوات محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہ علی الحسین و آلہ بیتہ ولعنۃ اللہ علی القاتل الحسین و آلہ بیتہ۔ ایک تو دوسرے پڑھو لینے پہ پہلے اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ جس دل وچ حب حیدر دی نہیں، جس دل وچ حب حیدر دی نہیں تے ہے وہ بختہ دا ٹلا، اپنے آپ نو جندیا سمجھے میں پالو انا للہ، اس بندے تے کی کرنا گلا، اس بندے تے کی کرنا گلا جدا پیر ہوئے حسنین دا نانا، جنت آکھے بسم اللہ۔ سورہ الدار سانو بڑی دیر ہو گئی گل سننے ہیں، 40 سال ہو گئے لفاظ سننے ہیں کہ حسن حسین علیہ السلام کو بہار ہوئے سکے، بڑے ذاکر پڑھ گئے نہیں تو بڑے مولوی پڑھ گئے نہیں،
میری گل چل تک سمجھ نہیں سی کیڑی قرآن دے وچ آیت ہے تے کدے آیت ہے تے کدے وچ اتری ہے کسی کیا ہی بات، کیا ہی بات، اگر کچھ توجہ کرو گے تو میں توڑے گیا نا چیز بندہ پیش کرنا چاہتا کتھے آئی سی کدہ واسطے اتری سی تے کدے واسطے آئی جی سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پورا سورہ جناب میر حضرت سید حسین ابی سلام کی شان میں اور اظہار فضیلت میں نازل ہوئی اور اس میں انسان کی کفارت مومن کی حالات بے شک کہ مدہ آل بیت کی عبادت کا قابل شکریہ ہوتا ہے. حضرت رسول کی کتاب وغیرہ کا ذکر ہے کیونکہ مرد عورت دونوں کی نفتفی کے کر انسان پیدا ہوتا ہے. جب بیویہ قتل میں تو پھر بتاتا ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ دفعہ حسن اور حسین ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو حضرت رسول کچھ لوگوں کے ساتھ عبادت تشریک لے کر اور جناب میر سے فرمایا بہتر ہوتا اگر تم لوگ اپنے لڑکوں کے لیے اپنے لوگوں کی صحت کے لیے نظر کرتے. تو سن کے یہ جناب میر المومنین فاطمہ حضرت زہرا فیضہ نے تین دن روزے نظر کی. غرض جب دونوں صحت زیادہ اچھے ہو گئے تو نظر کیا پورا کرنے کا وقت آیا تو گھر میں کچھ بھی نہ تھا کھانے کا. جناب میر شمسوس یہودی کے پاس گیا. 3 ماہ قرض لیے. جناب سید نے 1 ماہ جو پیسا اور 5 روٹیاں رکھیاں. شام کو کھانے کے وقت ایک سحر نے تقسیم کی. کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو. اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان مسکین ہو مجھے کھانا دو خدا تم پر جنت کی ہواؤں عطا کرے گا. یہ بات سنتے ہی سب نے اپنی اپنی کی روٹیاں دے دی اور فقط پانی کے پی کر دوسری دن پھر رکھیا روٹیاں کھانے لگے. پھر تقسیم ہوئی کہ میں یتیم ہوں. باز آئی سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی. صرف پانی سے افطاری کر لی. روز پھر افطاری کرنے کا وقت آیا. پھر قیدی نے آواز دی. تیسرے دن پھر روزے دار کی پانی روٹی دے دی. صبح جناب میر المومنین شہزادیہ کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ان کی خدمت حاضر ہوئے. جب کام نے لگے جب روٹی دانا بندہ کھائے تو قریبی تو بڑھ کر بہت شروع کرتا ہے تو فرمایا تم لوگوں کے اس قدر تکلیف کی حالت میں دیکھ کر پھر خود اٹھ کر ان کے ساتھ جناب سید کے مکان میں آئے تو فاطمہ زہرا علیہ السلام محراب میں عبادت شکر کر رہی تھی خدا کا. دیکھا ان کا پیٹ جو بالکل پیچھے لگ گیا تھا. اتنی بھوک لگی تھی بندہ نہ کھائے پیے تو بندے کتنی تکلیف ہوتی ہے. آنکھیں ترس ہو گئی. یہ دیکھ کر حضرت کو بہت رنج آیا. یکا یک جبرائیل فرشتہ آیا نازل ہوا اور کہنے لگا رسول اللہ آپ کو مبارک دیتا ہے. یہ سورت آپ کے نام پر ہے. اہل بیت کی شان میں نازل کی گئی اور سورت در کی تلاوت فرمائی. آیت 11 سے لا کے 12 آیت تک اس کا یہ ترجمہ ہے. اس طرح کی یہ 9 من جنت اسرا واسطے ہے اور اکبر کی آیت کو ان حضرت کی اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوئے کہ بن عدلیل ہے ان یوں کہ جب
بندہ کی عطا اس خدا کے پاس ہو جاتی ہے، جب بندہ اپنا کنیکشن نہ کرتا خدا دے نال تو خدا بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے 3 دن روزے رکھے آئے گئے اللہ کیونکہ جب بندہ کی عطا اس خدا کے پہنچتی، خدا پوچھتا ہے اور شکر گزار کرتا ہے، کیونکہ اس کے بلاد اور کیوں مرتبہ ہوتا سک کے اس بندہ پرور امام شافعی ہوا جاتے ہیں، فرماتے میں کہاں تک کب تک یہ نوجوان علی علیہ السلام کی دوستی پر ماحالت کیا جاؤں، جو تو کہ کیا فاطمہ کی اس بیوی کسی کی شان میں بھی نازل ہوا ہے نہیں۔ آتر کیا خوب شعر ہے یہ ازسانہ سے تافتی احمد عدید ومزہ ناشا پھول عطا احمد فرید۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے لیا علیہ السلام کے دلوں کا اپنے مشاہد کا حامل قرار دیا، اس پاس جس سے کو خداوند عالم چاہتا ہے یہ وہی چاہتے ہیں۔ ایک دروشی پڑھو۔ بارے دیگر سے بات کروں۔ اب میں زحمت دوں گا ذاکر اہل بیت خاطر مختار صاحب کو آئے امام زمانہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بلندر صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینوں میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ نعرہ حیدری ٹوٹے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کہ کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے، ہو گیا شہید زندگی میں شادمانی ملی، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ نظر اٹھا تو آئے گا، نظر حسین ایک ہے، نظر اٹھا تو آئے گا، نظر حسین ایک ہے، نبی کے گلستان کا شجر حسین ایک ہے، نظر اٹھا تو آئے گا، نظر حسین ایک ہے، محمد میں 4 ہیں، علی بھی میں 4 ہیں، حسن بھی میں 2 بنے، یہ دین کا وقار ہے، حسن بھی میں 2 بنے، یہ دین کا وقار
مگر حسین ایک ہے، نظر اٹھا تو آئے گا، نظر حسین ایک ہے، خدا کا اور حسین کا بس ایک ہی مزاج ہے، زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج ہے، ادھر خدا بھی ایک ہے، ادھر حسین ایک ہے، ادھر خدا بھی ایک ہے، ادھر حسین ایک ہے، صدا کھلا ہے جس کا در، وہ در حسین ایک ہے، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر، رضائے خدا سر گٹانے چلے ہیں، نعرہ حیدری، کربلا وہ 72 کو لے کر، رضائے خدا سر گٹانے چلے ہیں، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، وہ دلدل پہ دیکھو شہادت کی دھن میں، چلے تیغ لے کر وہ شیر خدا کی، وہ شیر خدا کی، وہ دلدل پہ دیکھو شہادت کی دھن میں، چلے تیغ لے کر وہ شیر خدا کی، وہ شیر خدا کی، اکیلے وہ رن کی طرف اللہ اللہ، لعینوں کی ہستی مٹانے چلے ہیں، جائے ظہور امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات، اکیلے وہ رنگ کی طرف اللہ اللہ، لعینوں کی ہستی مٹانے چلے ہیں، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، وہ گھر سے نکل کر مدینے کے باہر کھڑے رہ رہے ہیں، یہ زہرا کے جانی، یہ زہرا کے جانی، وہ گھر سے نکل کر مدینے کے باہر کھڑے کہہ رہے ہیں، یہ زہرا کے جانی، یہ زہرا کے جانی، لعینوں سے کہہ دو کہ امت کی خاطر حسین اپنے گھر کو مٹانے چلے ہیں،
امت کی خاطر حسین اپنے گھر کو مٹانے چلے ہیں، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑکپن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، جدھر دیکھیے موت کا ہے اندھیرا، یہ رو رو کے کہتا ہے دل آج میرا، دل آج میرا، ہزاروں کے درگے میں شبیر تنہا، لہو اپنے دل کا بہانے چلے ہیں، ہزاروں کے نرگے میں شبیر تنہا، لہو اپنے دل کا بہانے چلے ہیں، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑکپن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، عتیق ابن حیدر کا سینے میں غم ہے، جبھی آبداں میری آنکھوں میں نم ہے، آنکھوں میں نم ہے، وہ زہرا کے پیارے علی کے دلارے، ہے وقت اثر سر جھکانے چلے ہیں، وہ زہرا کے پیارے علی کے دلارے، ہے وقت اثر سر جھکانے چلے ہیں، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑکپن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، نعرہ حیدری، سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑکپن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، باری دیگر سوال آ سکتا نہیں تیرے افکار کی حد میں، آ سکتا نہیں تیرے افکار کی حد میں، لفظوں کے ترازو میں کسے تول رہا ہے، آ سکتا نہیں تیرے افکار کی حد میں، لفظوں کے ترازو میں کسے تول رہا ہے، میں ہی در شبیر کا سائل نہیں ہوں یارب، میں ہی در شبیر کا سائل نہیں ہوں یارب، اسلام کے ہاتھوں میں بھی کشکول رہا ہے، نعرہ حیدری، بارے دیگر سوال مرتضیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں، مرتضیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مرتضیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں،
اپنا گھر اور محمد نے دی اپنی لفت جگر تارے آگ کے در پر سلامی کرے تارے آگ کے در پر سلامی کرے مرتضیٰ سا کسی کا ستارہ نہیں مرتضیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں مرتضیٰ سے ہمیں کوئی پیارا نہیں صلوات محمد بارے دیگر صلوات اب میں زحمت دوں گا قبلہ مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب آف انڈیا کہ وہ آئیں مجلس اعزاز سے خطاب کریں پرجوش استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات عظمت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر خلوص بلند تر صلوات بلندی درجہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر خلوص بلند تر صلوات فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور میدان ارض جلت عظمته والصلاة والسلام وتحیته والاکرام على نبی المکی المدنی القرشی التہامی اللبتہی الہاشمی مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسنین ابی القاسم المحمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية الجارية السارية
علی آدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وجلالتہم وعظمتہم وکرامتہم ونجابتہم وشرافتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحق فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں اور میں گزارش کروں گا تمام مومنین سے کہ اپنے اپنے موبائل کو سائلنٹ موڈ پر کر لیں، اس لیے کہ جب ذکر علی ہو میں بھی اپنے ٹیلی فون کو سائلنٹ کر لیتا ہوں، تو جب ذکر علی ہو تو اس وقت جو ہے صرف اور صرف علی ہی کا ذکر ہمیں سننا چاہیے، کسی اور کا ذکر نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ اتنا بلند ذکر ہے، اتنا عظیم الشان ذکر ہے اور اتنی بلند ذات کا ذکر ہے کہ یہ ذکر جس کلیجے میں آ جائے وہ کلیجہ مطہر ہو جاتا ہے، جس زندگی میں یہ ذکر آ جائے وہ زندگی مطہر اور پاک ہو جاتی ہے۔ علی کا ذکر تو نجس افراد کو طہارت کی طرف علی کا ذکر دیتا ہے۔ یہ ہر دور میں کمال تھا علی کے ذکر کا کہ جس دور میں بھی علی کا ذکر ہوا نجاست میں مبتلا افراد طاہر ہو گئے، اس لیے کہ علی کی محبت ہر دور میں انسان کو یہ بتاتی ہے، سکھاتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ یاد رکھو جس دل میں علی کی محبت آ جائے، تو چاہوں گا جس دل میں علی کی محبت آ جائے وہ دل نہیں ہوتا، وہ دل کعبہ ہوتا ہے۔ جس دل میں علی کی محبت آ جائے وہ دل نہیں ہوتا، کعبہ ہوتا ہے، اور جو دل کعبہ ہوتا ہے اس میں صرف علی ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ امام زمانے کی سے اسلام کے لیے بلند صلوات۔ خود کعبہ کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ محرم الحرام کی استقبال کی یہ پہلی مجلس ہے۔ عشر محرم کی جو مجالس کا سلسلہ ہے اس کے استقبال میں یہ مجلس اول ہے۔ ہم اپنے محرم یا اپنے سال کی ابتدا خوشی سے نہیں بلکہ غم سے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سلامت رہیں وہ ہاتھ کہ جس نے اس امام بارگاہ کو مرتب کیا، منصب کیا اور بنایا، اور اس UK اور انگلینڈ کی سرزمین پر بھی یہ عزاداران امام حسین، عزاداران مظلوم کربلا یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے زہرا، اے فاطمہ زہرا، اے رسول اللہ، ہم جس ملک میں رہیں، جس علاقے میں رہیں، ہم تیرے لال کو فراموش نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پروردگار ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جس نے جس طرح سے بھی اس ادارے کی، اس ٹرسٹ کی، اس بارگاہ کی مدد کیا ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت ساری خواتین مجھے پتہ چلا ہے کہ اس بارگاہ میں مولا کی نظر بناتی ہیں، تیار کرتی ہیں۔ خدا کی قسم یہ شرف ہے ان خواتین کے لیے، یہ شرف ہے۔ فاطمہ زہرا جب چاہتی ہیں کسی مومنہ کو، کسی معظمہ کو، تو اس کو یہ توفیق دیتی ہیں کہ جاؤ اور جا کر فرش ازا جہاں بچھ رہا ہے وہاں میرے زہرا کے لال کی نظر تیار کرو۔ یہ شرف ان مومنات کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان افراد کے لیے جو زہرا کی مجلس میں کسی طرح سے بھی تعاون کرتے ہیں۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی اس ادارے کی مدد کی ہے، بنانے میں، کنسٹرکشن میں، اس کو خریدنے میں، اس کو چلانے میں، اس کے نظر و نیاز میں، اس کے تمام اخراجات میں جس مومن نے بھی مدد کیا ہے، پروردگار ان کو زندہ اور سلامت رکھے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو جس طرح سے بھی اس ادارے کی مدد کر رہے ہیں، جس ناحیت سے بھی اس ادارے کی، اس ٹرسٹ کی مدد کر رہے ہیں، پالنے والے تجھے زہرا کا واسطہ ہے، ان کی تمام مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو، تمام ترین مشکلات جو زمینی اور آسمانی ہے ان کو دور فرما دے۔ اس لیے کہ پروردگار جب یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے، ایک توجہ چاہوں گا، کچھ نیکیاں کروائے تو ان کو توفیق دیتا ہے۔ جاؤ فرش حسین وہاں پر بچھا ہے اور جا کر
فرش حسین میں جا کر کار خیر کرو. پھر قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی اس دنیا میں کرتا ہے ہم اس کی جزا اس دنیا میں اسے 10 دیتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تو حسین کی فرش ازا بچھانے میں جن ہاتھوں نے بھی مدد کیا ہے، جس طرح سے مومنین و مومنات یہاں پر مدد کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو رزق کثیر عنایت فرمائے. جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو اولاد عنایت کرے، جو جس ناحیت سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ مل کر باواز بلند درود پڑھ لیں. میں نے یہ چاہا کہ یہ ذکر کا تسلسل جو مسلسل آج سے شروع ہے اور یہ تسلسل عشرے کی شکل میں ہوتا رہے گا. جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے قرآن مجید کی بہت مشہور آیت ہے، جس میں رب ذوالجلال خالق اکبر قدیر و قادر پروردگار انسانیت کا خالق ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. موضوع تکلم ہے اہل بیت اور اسلام. گفتگو کا جو ٹاپک ہوگا عشرہ محرم میں وہ ہے اہل بیت اور اسلام. یہ ذہن میں رکھیے گا. عزیزان گرامی، کائنات کے اگر آپ خلاصے کو دیکھیے، کائنات کے اگر آپ ایبریویشن کو دیکھیے، کائنات کے زبدے کو دیکھیے، کائنات کے نبضے کو دیکھیے، تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کائنات میں صرف 2 ہی چیز ہے، ایک اہل بیت، دوسرا اسلام. ایک اہل بیت کائنات کے خلاصے کا نام اہل بیت ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام. یا یوں کہہ دوں، میں نے کیوں یہ نہیں کہا کہ اسلام اور اہل بیت، میں نے موضوع کلام کیوں یہ نہیں قرار دیا اسلام اور اہل بیت؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام پہلے نہیں ہے، پہلے اہل بیت ہے پھر اسلام. توجہ چاہوں گا. میں یہ کہہ سکتا تھا اسلام اور اہل بیت، نہیں، یہ صحیح نہیں ہوتا. اس لیے میں نے یہ کہا کہ اہل بیت اور اسلام، یعنی اہل بیت پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. پہلے ہم اہل بیت کو تو سمجھ لیں. اگر اہل بیت ہمیں سمجھ میں آ گئے تو پھر ہمیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا، ہمیں دین سمجھ میں آ جائے گا، ہمیں شریعت سمجھ میں آئے گی، ہمیں کائنات کے ذرات سمجھ میں آ جائیں گے. پہلے ہم اہل بیت کو تو سمجھ لیں. اللہ اکبر. ابتدائے آفرینش زمین و آسمان سے لے کر آج تک بشریت اور شیطانیت ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے، ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے. اور سادے لفظوں میں کہہ دوں، ایک دوسرے سے متصادم رہے، ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے. یا اور سادے لفظوں میں کہہ دوں کہ ہمیشہ خیر اور شر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے. شر نے انداز بدل بدل کے، توجہ چاہوں گا، خیر کا مقابلہ کیا، لیکن خیر نے اپنے کمالات سے شر کو دندان شکن جواب ہر دور میں دیا. اللہ اکبر. جب پروردگار نے خلقت زمین و آسمان کی، اس وقت سے یہ تصادم چل رہا ہے، اس وقت سے شر نے خیر کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ جب ہم زندگی گزارتے ہیں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کائنات میں خیر کیا ہے، شر کیا ہے. پہلے ہم یہ تو سمجھ لیں، پہلے ہم یہ تو جان لیں خیر کیا ہے، شر کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھائیاں کسے کہتے ہیں، برائیاں کسے کہتے ہیں، رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، تو یو کانٹ گو ٹو اسٹریٹ وے. آپ نہیں جا سکتے. پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ راستہ خیر کا راستہ ہے اور یہ راستہ شر کا راستہ ہے. یہی تو وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار بشر کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یاد رکھو، اگر ہم نے آدم کا قصہ قرآن میں لکھا ہے، ہم نے آدم کا قصہ قرآن میں نازل کیا ہے، تو ہم نے تیرے بازو کو پکڑ کر ہر دور میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پہلے تو یہ جان لے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. زمین کو بیدار کیجئے، جاگیے، زمین کو بیدار کیجئے.
یہ عشرہ محرم اس لیے ہم مناتے ہیں کہ تاکہ بشریت کا مزاج جاگ سکے، بیداری آ سکے، حسین کو پہچان سکیں، اہل بیت کو پہچان سکیں، مزاج کائنات کو پہچان سکیں، علی کی زندگی کو پہچان سکیں، علی کی حیات کو پہچان سکیں اور اہل بیت کو پہچان لیں. اور جب اہل بیت کو پہچان لیں گے پھر اسلام سمجھ میں آئے گا. اسلام کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم اسلام کے محافظ اہل بیت کو نہ سمجھیں یا اسلام کے لانے والے، تو چاہوں گا اہل بیت کو نہ سمجھیں. اسلام کیسے سمجھ میں آئے گا عزیزان گرامی؟ تو اہل بیت، پروردگار نے اہل بیت کو خلق کیا. قرآن مجید نہیں بلکہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کنتو کنزم مخفیہ. کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، قدیر کہہ رہا ہے، قادر کہہ رہا ہے، جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. توجہ چاہوں گا، میں ایک کنز مخفی تھا، میں ایک سیکرٹ کنز تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا انٹروڈکشن ہو، لوگ مجھے جان لیں، لوگ مجھے پہچان لیں، میری ذات کو ہے قادر مطلق ہے، پروردگار ہے، ذوالجلال ہے، خدا قدیر و قادر ہے. توجہ چاہوں گا، تو قدیر و قادر ہے. تو نے اپنے تعارف کا ذریعہ محمد آل محمد کو بنایا. اللہ اکبر. تو پروردگار یہ آواز دے گا کہ میں کائنات کے بشر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنت الہی یہ ہے کہ مجھ جیسا قادر و قدیر جب یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعارف ہو تو وہ محمد اور آل محمد کو اپنا وسیلہ بناتا ہے. اور تم عجیب انسان ہو، مجھ تک آنا چاہتے ہو بغیر محمد آل محمد کے. میں نے ذات کو پیدا کیا ہے، میں نے کائنات کے وجود کو پیدا کیا ہے، میں نے کائنات کی ہر شے کو، میں خالق ہوں. I am the creator of global world. میں کائنات کا خالق ہوں. میں نے کائنات، میں یونیورسل سسٹم کو میں نے کریٹ کیا، میں نے بنایا. میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں لباس انسانیت سے آراستہ کیا، میں نے تمہیں عقل دی، میں نے خرد دی، میں نے دماغ دیا، میں نے تھاٹ دی، میں نے مینٹلٹی دی، میں نے زندگی کے دستور دیے، میں نے شریعت دیا، میں نے دی. پھر تم مجھ سے شریعت لو، مجھ سے سیکھو کہ مجھ جیسا قادر خدا، توجہ چاہوں گا، مجھ جیسا قادر خدا جب یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعارف ہو تو وہ محمد اور آل محمد کو اپنا وسیلہ بناتا ہے. فاحببت ان اعرف، میں نے یہ چاہا مجھ جیسا خالق، مجھ جیسا پروردگار کہ جس کے سامنے کائنات کے ذرات، کائنات کا ہر وجود سرو سجود ہے، مگر وہ خدا بشر سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا خالق بھی اہل محمد کو اپنا وسیلہ بناتا ہے، آل محمد کو اپنا وسیلہ بناتا ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو یاد رکھو، ہم نے اہل بیت کو اس لیے خلق کیا ہے کہ اہل بیت ہم کو پہچانوا دیں. ہم کو اہل بیت پہچانوا دیں، وہ انٹروڈیوسر ہیں اللہ کے لیے. توجہ چاہوں گا، عجیب ہے یہ مخلوق پروردگار. 1400 سال سے شریعت اور اسلام کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن آدم کے اس قصے کو نہیں یاد کرتے کہ اس قال ربک للملائکۃ، جب رب نے، پروردگار نے ملائکہ سے کہا. کس سے کہا؟ اینجل سے، فرشتوں سے، ملک سے. کیا کہا؟ توجہ چاہوں گا، انی خالق بشرا من الطین فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اچھا، کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے، ذوالجلال کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے نا، معصوم فرشتوں سے کہہ رہا ہے. ایسے معصوم فرشتے کہ جسے جس شے کا حکم مل گیا ہے وہ اسی میں مصروف اور مشغول ہے. جو فرشتہ عبادت کے لیے کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، ہر فرشتہ عبادت الہیہ میں سرب سجود ہے، مشغول ہے اور اس کی عبادت میں ڈوبا ہوا ہے، منہمک ہے. اس قال ربک، یاد کرو اپنے رب کو. قال للملائکہ، جب ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ انی خالق بشرا من الطین، میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے بنا دوں، اس کو سوار دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا. عزیزوں، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ حکم صرف فرشتوں کو تھا. توجہ چاہوں گا، حکم صرف سجدے کا جو تھا وہ فرشتوں کا تھا، اور فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ ذات تھی. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، فَسَجَدُ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा कर लिया, लेकिन एक था जिसने सजदा नहीं किया। कौन था वो मुतकब्बिर? कौन था वो मुतकब्बिर? कहा कि वो इब्लीस था। अब वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, वो मुनकरीन में से हो गया, उसने सजदा आदम से इनकार कर दिया। क्यों? कहता है एक मर्तबा रब ने उससे पूछा, अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किया, गुरूर किया? हम कुंता मिनल आलीन, हम कुंता मिनल आलीन, क्या तू आलीन में से है? अल्लाह अकबर, ये कौन है आलीन? अल्लाह अकबर। जब हुक्म सजदा हुआ तमाम फरिश्तों को तो सब ने सजदा किया। तवज्जो चाहूंगा, आपके जहन को परवास की तरफ ले जाना चाहता हूं और उस मंजिल पर याद करिएगा जाने ग्रामी, अहले बैत की जिंदगी को यहां से समझिए। जब आदम की खिलकत हुई वहां से समझिए, जब आदम की पैदाइश हुई वहां से समझिए, जब कायनात को रब ने पैदा किया वहां से समझिए। कायनात मोहताज अहले बैत है, अहले बैत मोहताज कायनात नहीं है, अहले बैत मोहताज कायनात नहीं है। समझिए ऐसा अहले बैत को। एक मर्तबा रब ने ये काम, कुंता मिनल आलीन, क्या तू आलीन में से हो गया? तू उन बड़े लोगों में से हो गया, तू उन बड़े लोगों में से हो गया कि तूने सजदे आदम से इनकार कर दिया। तू उन बड़े लोगों में से हो गया। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ जुल जलाल, ऐ कादिर व कदीर, ऐ खालिक अकबर, ऐ पालने वाले, ऐ जुल जलाल, ऐ रब्बे कायनात, ऐ खालिक अकबर, तू मुझे बता दे कि वो कौन सी जात थी जो आसमान पर मौजूद थी कि जिनको परवरदिगार ने हुक्म सजदा नहीं दिया था। और ये जब ये कहा कि हम कुंता मिनल आलीन, क्या तू आलीन में से हो गया? क्या तू आलीन में से हो गया? शैतान था, जानता था, आलीन को जानता था। एक मर्तबा कहता, ना खुदा ना, मैं आलीन में से नहीं हो गया, मैं आलीन में से नहीं हो गया। तो चाहूंगा, शैतान था, शैतान था, आलीन को पहचान गया, लेकिन ये कैसी नालायक औलाद शैतान की है, आज तक आलीन को ना समझ सकी। शैतान था जिसने कायनात के ज़र्रात पर सजदा किया, कायनात के हर वजूद पर सजदा किया, हर चप्पे चप्पे पर उसने सजदा किया। एक एक दो दो रकत नमाज को उसने 2000 साल तक रब के उसमें सजदे में रखकर उसने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि। कितने इबादतें उसने की है। कायनात की कोई जगह, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, पूरी कायनात की हर सरजमीन पर सजदा शैतान है जहां पर शैतान ने सजदा किया। और उसने 2 रकत नमाज को 2000 साल में पढ़ी। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि। सजदे से शैतान सर नहीं उठाता, सजदे से शैतान सर नहीं उठाता। यहां पर रोक के जुमला कह दूं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक अकबर, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ कायनात के खालिक, शैतान की इबादत की कुछ जजा तो दे दे, शैतान की इबादत की कुछ जजा तो दे दे। इसने बड़ी इबादतें की है, इसने बड़ी इबादतें की है। तुझे माबूद माना, तुझे मस्जूद माना, तुझे खालिक माना, तुझे रब समझा और रब समझकर तेरी इबादत करता रहा। अरे इसकी जजा कुछ इबादतों की दे दे, परवरदिगार हुक्म ये देगा। याद रखो, मैं इबादतों की जजा जरूर देगा, लेकिन जिसको मैंने अपने जिसको मैंने अपने कुदरत से खलीफतुल्लाह बनाया था, मैंने जिसे बनाया था, जो मेरे बनाए हुए खलीफतुल्लाह की इत्तिबा न करे, ना उसकी नमाज काम आती है, ना उसका रोजा काम आता है, ना उसका हज काम आएगा। पड़ी है शैतान से बड़ा कोई आबिद है, कोई जाहिद है, कोई मुत्तकी है, कोई परहेजगार है? बता दो। अगर हो तो शायद रब्बे जुल जलाल बशरियत के मिजाज में, उसकी थॉट में, उसकी मेंटलिटी में के बाद दाखिल करना चाहता था कि याद रखो, इबादत में यार नहीं है, इबादत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मोहब्बत अहले बैत। इबादत जरूरी है मगर उसके साथ साथ मोहब्बत अहले बैत जरूरी है। और फिर हमारे बनाए हुए जो खलीफा की इत्तिबा कर ले, बनाए हुए मासूम की इत्तिबा कर ले, तो फिर इबादत काम आती है। वरना कसरत इबादत से कोई फख्र ना करे, कसरत इबादत से कोई फख्र ना करे कि हम रात रात भर नमाजें पढ़ते रहते हैं, हम रात रात भर तरावियां पढ़ते रहते हैं, हम तो सारा कुरान पढ़ डालते हैं। अम्मा भैया, जितना सारी जिंदगी पढ़ डालो, तुम शैतान से बड़े आबिद नहीं हो सकते, तुम शैतान से बड़े आबिद नहीं हो सकते। अरे जाके अपने बाप शैतान से पूछो, जब उसकी इबादत
تیری کیا کام آئے گی؟ ولا ہے، محبت ہے دل میں، محبت ہے دل میں. اگر محبت ہے دل میں علی کی تو پھر تیری عبادت مقبول و قبول ہے، اور محبت نہیں ہے تو ساری عبادتیں ٹھکرا دی جائیں گی. عبادت بہت ضروری ہے، لیکن محبت اہل بیت کے ساتھ، ولایت اہل بیت کے ساتھ ایسے عبادت کام نہیں آتی. اچھا جب پروردگار نے کہا ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اللہ اکبر. شیطان کہتا نہ پروردگار نہ، میں عالین میں سے نہیں ہو گیا، میں عالین میں سے نہیں ہوں. شیطان جان گیا، شیطان پہچانتا تھا، ان کا باپ پہچانتا تھا عالین کو. یہ نالائق اولادیں ابھی تک عالین کو نہیں جان رہی ہیں. اچھا عالین کہتے کسے ہیں؟ جب میں نے لغت میں دیکھا، جب میں نے ڈکشنری میں دیکھا، جب میں نے منجد میں دیکھا، جب میں نے عربی لٹریچر میں دیکھا تو پتا چلا عالین علی کی جمع ہے. عالین علی کی جمع ہے. گویا پروردگار ابتدا میں یہ کائنات کو بتانا چاہ رہا تھا یاد رکھو، یاد رکھو، عبادت 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 عبادت، یا اللہ 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 ہر وقت نہ کرو. تمہاری عبادت ایک طرف، ولایت علی ابن ابی طالب ایک طرف. عبادت ضروری ہے، لیکن اگر حکم الہی آ جائے تو عبادت کو چھوڑ کر جاؤ، علی کی محبت میں ڈوب جاؤ. اللہ اکبر. پروردگار نے خلق کیا آدم کو وجود بخشا، اور بخشنے کے بعد آدم، توجہ چاہوں گا، کس نے خلق کیا آدم کو؟ پروردگار نے. آدم کون ہے؟ ابو البشر ہے. اچھا اور کیا ہے؟ نبی ہے، پیغمبر ہے، ہادی ہے، انسانیت کے باپ ہیں. انسانیت کی ابتدا کس سے ہوئی؟ آدم سے ہوئی. کہاں سے تسلسل انسانیت شروع ہوا؟ آدم سے. اچھا کائنات جب خلق کی گئی تو انسانیت کی ابتدا آدم سے ہوئی. اچھا ایک وقت میں آدم نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، خلیفۃ اللہ بھی ہیں. توجہ چاہوں گا، خلیفۃ اللہ بھی حضرت آدم ایک وقت میں ہیں. اللہ اکبر. یہ کائنات کے بشر کے سامنے پروردگار نے اپنی سنت کو قائم کر دی. یاد رکھو عبادت کی کثرت ضروری ہے، لیکن ولایت کے ساتھ جس کو میں نے بنایا تھا، اللہ جس کو میں نے بنایا تھا، جو میرا بنایا ہوا نمائندہ تھا، جو میرا بنایا ہوا خلیفۃ اللہ تھا، اگر تو نے شیطان اس کی اتباع نہ کی، اگر تو نے اس کی اتباع نہ کی تو تیری عبادت تجھے کام نہیں دے گی. بلکہ میں یہ کروں گا، تیری عبادتوں کو ٹھکرا کے قیامت تک کے لیے تیرے گلے میں توقع لعنت کو ڈال دوں گا. ہر شخص اپنے کام سے پہلے کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. اچھا پروردگار اتنی عبادت کرنے والا شیطان، اتنی نمازیں پڑھنے والا، اتنی عبادت کرنے والا شیطان، تو نے اسے ملعون قرار دے دیا؟ ارے کچھ تو دے دیتا، کچھ دے دیتا. ہے شیطان عجیب بیوقوف تھا شیطان. ارے اتنی عبادت، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، حکم الہی میں سر کو جھکاتا رہا. میں نے شیطان سے کہا شیطان تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ ارے تو کم از کم ظاہری طور پر بھی آدم کو مان لیتا، خلیفہ آدم کو مان لیتا، اور تو ماننے کے بعد تو بھی ویسی ہو جاتا جیسے تاریخ میں کچھ مکار ہو گئے ہیں. جب قدیر میں مان لیتا تو بھی آدم کے خلافت کو ظاہری طور پر تسلیم کر لیتا. شیطان مان لیتا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا، جاتا منافقت کا لبادہ اوڑھتا اور جا کر کہتا بخل لک یا آدم، اے آدم مبارک ہو تم خلیفہ بن گئے. جب بھی شیطان جواب دے گا میں کیا کروں؟ ہے شیطان تو بن سکتا ہوں لیکن تاریخ کا وہ منافق نہیں بن سکتا. جب 18 ذی الحجہ کو شیر ذوالجلال کا شیر علی ابن ابی طالب کے سر پر تاج ولایت نبی الانبیاء زبدۃ الانبیاء خلاصۃ الانبیاء رکھ رہے تھے تو ایک بزم سے منافق اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا بخن لگا یا ابن ابی طالب انت مولائی و مولا المؤمنین والمؤمنات. شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے. شیطان ہے، نہیں
हो सकता, मुनाफिक नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि शैतान जानता था कि अगर मैंने गुस्ताखी की है खलीफतुल्लाह की के सामने सर नहीं झुकाया तो क़यामत तक के लिए मरदूद तो रहूंगा, मुनाफिक कोई नहीं कहेगा। तारीख के दामन में कुछ ऐसे मुनाफिक मौजूद हैं कि जिन्हें बज़्म रिसालत में अक्सर नबी ने बुलाया, बुलाकर बिठाया, बिठाकर उठाया, उठाकर भगाया। ऐसे मुनाफिक तारीख के दामन में मौजूद हैं। बख़िन लक इब्न अबी तालिब, अल्लाह अकबर। अच्छा, तसलसुल आदम चलो, अहले बैत और इस्लाम कुंत मिनल आलीन, क्या तू आलीन में से होगा? ना ना परवरदिगार, आलीन में से मैं नहीं हूँ, बल्कि मैंने क्योंकि आदम को सजदा इसलिए नहीं किया कि क्योंकि आदम मुझसे मबजूल है और मैं अफसर हूँ। तवज्जो चाहूँगा, बहुत तवज्जो चाहूँगा, आपके जहन के डाइवर्शन को देखना चाहता हूँ। अज़ान गिरामी, एक मर्तबा क्या कहता है शैतान? शैतान ये कहता है, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, चूंकि तूने मुझे नार से, आग से बनाया, और शैतान ये कहता है आदम को मिट्टी से नहीं करूंगा। क्यों? काम मबजूल है, मैं अफजल हूँ। अच्छा, पता ये चला कि हर दौर का शैतान, अल्लाह अकबर, हर दौर का शैतान खलीफतुल्लाह की मुखालफत इसलिए करता है कि अपने को अफजल और उसे मबजूल समझता है। हाय हाय हाय। तो अब जिसने, अगर शैतान ने इब्तिदाए आफरीनशो ज़मीन व आसमान जब हो रही थी, उसने अगर इनकार आदम किया तो उसकी औलादे इनकार विलायत अली कर रही हैं, उनकी औलादे विलायत अली इब्न अबी तालिब का इनकार कर रही हैं। अल्लाह अकबर। तो आदम की खिलकत हुई और आदम इस दुनिया पर आ गए। आदम, खिलकत आदम मुकम्मल हो गई। अच्छा, आदम की खिलकत मुकम्मल हो गई, आदम जमीन की तरफ आते हैं। आदम जमीन की तरफ आते हैं। ये कायनात सजी हुई है, पूरी कायनात सजी हुई थी, कायनात तमाम खूबियों से लबरेज थी। आदम अव्वल, इंसान अव्वल, बाबाए अव्वल, इंसानियत के बाबा हजरत आदम चले। अच्छा, आदम चले, आइए तारीख से पूछते हैं, आदम जमीन पर आने के बाद सबसे पहला फेल आपने क्या अंजाम दिया? एक मर्तबा आदम ने कहा गिरिया, बुका, आदम कान मिनल बक्का। आदम बहुत ज्यादा गिरिया करने वालों में से थे। अल्लाह अकबर। आदम ने यह बता दिया, याद रखो जो मेरी औलाद है वो गिरिया करती है और जो मेरी औलाद नहीं है वो गिरिया की मुखालफत करती है। सलवात पढ़े मोहम्मद आलम। आदम जमीन पर आ गए। अच्छा, तारीख इस्लाम हर दौर की शख्स की अक्कासी करती है और ये आदम आए, इस्लाम का परचम आदम ने लहराया। आदम ने इस्लाम का परचम लहरा दिया, इस्लाम पूरी कायनात में फैलने लगा। चूंकि बरादर अजीज ने कहा कि आज की मजलिस सिर्फ 30 से 40 मिनट होगी, लिहाजा मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह, और आगे कल से गुफ्तगू मुसलसल होगी। तो आदम सरजमीन पर आ गए। आदम कान मिन बक्का, आदम बहुत ज़्यादा रोने वालों में से थे। अच्छा, मक्के को मक्का क्यों कहते हैं? का इसका असली नाम बक्का था, इसलिए कि इस सरजमीन ने गिरिया किया था, इसलिए मक्के को असल में बक्का कहा जाता है। और बक्का कहते हैं बुका, बहुत ज़्यादा रोने वाले को बक्का कहते हैं। अजरकुम अल्लाह। अजीज़ों, ये फर्श अज़ा बिछी है और कायनात के गोशे गोशे में आज इस्तक़बाल मुहर्रम की मजलिस अज़ा बरपा है। हर शख्स फर्श हुसैन पर बैठकर सदाए या हुसैन बुलंद कर रहा है। ऐ ज़हरा के लाल, हम तुझे पुरसा देने के लिए आए हैं। ऐ ज़हरा के लाल, कोई भी सरजमीन हो, चाहे वो इंग्लैंड की सरजमीन न्यूपोर्ट हो, चाहे साहिल समंदर हो, हम अपने अपने मरहूमीन को भूलकर ज़हरा तेरे लाल का मातम करने लगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ीज़ों, तारीख़ के किस दामन से मैं मसाइब के जुमले आपके सामने पेश करूं, इसलिए कि मैं जब तारीख़ को देखता हूं, तारीख़ के गोशे में दर्द है, बुका है, तड़प है, असीरी है, गुर्बत है, यतीमी है, रुखसार पर तमाचों के निशान हैं, हर तरफ से तारीख़ लबरेज़ है। अल्लाह अकबर, मैं कैसे बयान करूं? मेरे भाई ने ये कहा कि उन दो बच्चों का मुसीबत पढ़ते हैं जो यतीमाने हज़रत मुस्लिम बिन अकील हैं। अल्लाह अकबर, जो यतीमाने हज़रत मुस्लिम हैं, जो कूफे की गलियों में रात भर टहलते रहे, उनका मसाइब पढ़ दें। अजरकुम अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। लेकिन एक जुमला कह दूं,
عزیزوں اسی طرح سے عراق کی سرزمین پر ایک معظمہ تھی، ایک مومنہ تھی، ہر سال فرش ازاں بچھایا کیا کرتی تھی۔ اچانک اس کی ایک لڑکی تھی، جب اس کی شادی ہو گئی عزیزوں محرم کا چاند نمودار ہوا، یہ معظمہ جا کر اپنے چھت پر سوار ہوئی اور جا کر دیکھتی ہے محرم کا چاند نمودار ہوا۔ اس نے اپنے سر سے چادر کو اتارا، واہ حسینہ واہ مصیبتہ واہ غربتہ کہنے لگی اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے اے زہرا کے لال حسین ہمیں معاف کر دینا، اس سال ہم فرش ازاں نہیں بچھا سکتے اس لیے کہ میری ایک ہی بیٹی تھی۔ جزاک اللہ، میری ایک ہی بیٹی تھی جو میری مدد کیا کرتی تھی، میں فرش حسین بچھانے میں میری بیٹی مدد کیا کرتی تھی، لیکن ہائے وہ بیٹی اس گھر سے رخصت ہو گئی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، میں ضعیفہ ہوں، میں کیسے فرش حسین بچھاؤں گی، میں کیسے مجلس حسین کروں گی۔ یہ معظمہ چھت پر رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ کسی نے دق الباب کیا، کسی نے دق الباب کیا، ایک مرتبہ معظمہ نیچے اتری، اب جو دیکھا تو ایک ضعیفہ ہے، ارے جس کے ہاتھ میں عصا ہے اس کا دوسرا ہاتھ اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہے۔ ہائے زہرا تیری عظمت کو سلام، اے زہرا آئیے دیکھیے فرش حسین ہے، آئیے دیکھیے حسین کا ماتم کرنے والے کیسے جمع ہیں، حسین کا فرش بچھانے والے کیسے جمع ہیں، یہاں معظمہ بھی ہیں، خاتون بھی ہیں، مجلس حسین برپا کر رہی ہیں۔ اے زہرا آ کر اس سرزمین پر دیکھیے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزوں معظمہ نیچے اترتی ہے، کہتی ہے من انتے، آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ جیسے ہی اس ضعیفہ سے اس کربلا کی مومنہ نے کہا آپ کون ہیں، تو ایک مرتبہ توجہ چاہوں گا عزیزوں بہت گریہ کیجئے گا، ایک مرتبہ زہرا نے رو کر کہا ارے تو ابھی چھت سے پکار رہی تھی حسین حسین حسین، میں فرش ازاں نہیں بچھا سکتی، میں تیری مدد کے لیے آئی ہوں۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ فرش حسین بچھایا گیا، مجلس حسین ہونے لگی، جب مجلس حسین ہونے لگی اور مصائب حسین ہونے لگا، مصائب حسین میں ایک مرتبہ زہرا نے واہ حسینہ واہ غریبہ واہ مصیبتہ کہہ کے فاطمہ زہرا فرش مجلس پر بھی ہوش ہو گئی۔ ایک مرتبہ مومنہ عراق نے اٹھایا اور اٹھا کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے ضعیفہ تو اتنا رو رہی ہے، لگتا ہے حسین تیرا بیٹا تھا۔ جزاک اللہ، لگتا ہے حسین تیرا بیٹا تھا۔ ایک مرتبہ زہرا نے آواز دی اے مومنہ عراق، ارے تو نے میرے جگر کو چھلنی کر دیا، میرا حسین لخت جگر جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں کوفے کی سرزمین میں اندھیرا چھایا ہے، دو معصوم بچے کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اجرکم اللہ، یتیمان مسلم کو پرسہ دینے آئے ہو، ماتم کرنے آئے ہو، ذکر سننے آئے ہو، آؤ آ کر یتیمان مسلم کو پرسہ دو۔ اے ابو طالب تیری عظمت کو سلام، تو نے اتنی بڑی قربانی دی کہ مسلم جیسا شیر کوفے میں شہید ہو گیا۔ عزیزوں یتیمان مسلم کوفے کی گلیوں میں اندھیروں میں ٹہل رہے تھے، اچانک یہ بچے دریا کے کنارے پہنچے۔ جزاک اللہ، یہ بچے دریا کے کنارے پہنچے، چھوٹے چھوٹے بچے مجلسیں سن رہے ہیں، یہ بچے دریا کے کنارے پہنچے۔ جب یہ بچے دریا کے کنارے پہنچے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ چاند نمودار ہے، دریا کے کنارے ایک درخت ہے، یہ بچے درخت پر جا کر چڑھ گئے اور سہمے ہوئے بچے تھے، ڈرے ہوئے بچے تھے، بابا کی یاد میں رو رہے تھے، فرقت میں تڑپ رہے تھے، یتیمی ستا رہی تھی، ظلم سے ڈرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی مومنہ ہے جو دریا پر پانی بھرنے آئی ہے، اس نے دیکھا کہ سایہ ہے جو کچھ شجر سے درخت سے سایہ زمین کی طرف آ رہا ہے، اس مومنہ نے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دیکھا ارے جو چاند سے دو بچے ہیں جو شجر پر درخت پر سوار ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی بچوں زمین پہ آ جاؤ۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھائیا کہیں یہ دشمن کی خاتون نہ ہو۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا کیا تو ہمیں امان دے گی؟ ارے ہم ڈہرے ہوئے بچے ہیں، ہم سہمے ہوئے بچے ہیں۔ اس مومنہ نے کہا ڈرو نہیں، ہم صاحب اولاد ہیں۔
جزاک اللہ اے بچوں ڈرو نہیں، ہم صاحب اولاد ہیں۔ بچے نیچے اترے، جیسے ہی مومنہ راوی کہتا ہے جیسے ہی مومنہ نے ان دونوں بچوں کو دیکھا ایک مرتبہ دھڑک گئی، گیسوؤں کو صاف کرنے لگی، چہرے کو صاف کرنے لگی، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، تڑپ کر کلیجے سے لگایا، اے بچوں تم بتاؤ کون ہو؟ ایک مرتبہ بکل ولد المسلم بن عقیل، ایک مرتبہ مسلم بن عقیل کا چھوٹا بیٹا رویا اور رو کر کہتا ہے نحنو عطرت مسلم بن عقیل، ہم عطرت مسلم بن عقیل ہیں۔ ایک مرتبہ مومنہ تڑپ گئی اور کہتی ہے چلو بچوں میرے گھر چلو، یہ بچوں کو لے کر آتی ہے۔ عزیزو اس فقرے کو زندگی بھر یاد رکھو گے، جب تک جیو گے اس فقرے کو یاد رکھنا۔ ایک مرتبہ بچوں کو گھر لے آئی اور لانے کے بعد کہا بچوں تم کئی روز سے بھوکے اور پیاسے ہو، بچوں تمہارے کیسیوں میں دھول ہے، آؤ بچوں تمہیں نہلا دوں۔ ایک مرتبہ چھوٹے شہزادے کو جیسے ہی اس مومنہ نے لیا اور لے جانے کے بعد حمام کی طرف گئی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے زہرا آ کر دیکھو فرش حسین بچھی ہوئی ہے۔ عزیزوں وہ مومنہ بچے کو لے جاتی ہے اور لے جانے کے بعد کہتی ہے اے شہزادے یہاں پر کھڑے ہو جاؤ ہم تم کو نہلا دیتے ہیں۔ جیسے ہی چھوٹے شہزادے کو مومنہ نے نہلانا چاہا، ارے ایک مرتبہ پیالہ اٹھایا اور ٹھنڈے پانی کو جیسے ہی چھوٹے بچے کے سر پہ ڈالا، بچہ تڑپ کر آواز دیتا ہے بھائیا ارے اس یتیمی میں مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ جزاک اللہ اے بھائیا میری ماں ہم کو اسی طرح نہلاتی تھی، بھائیا میری ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ عزیزو مومنہ نے بچوں کو نہلایا اور نہلانے کے بعد بچوں سے کہا بچوں میرا شوہر بہت ظالم ہے، حارث دشمن ہے، وہ ابن زیاد کا آدمی ہے، تم جلدی سے کھانا کھا لو اور اس حجرے میں جا کر سو جاؤ، صبح میں تمہارے لیے بندوبست کروں گی۔ عزیزو بچے دونوں حجرے میں جا کر سو گئے۔ ظالم حارث متاخر گھر میں داخل ہوا، اپنے زوجہ سے کھانا اور پانی طلب کیا۔ جب کھانا اور پانی کھا چکا تو ایک مرتبہ مومنہ نے کہا تو بہت دیر سے گھر میں آیا ہے۔ اس حارث ملعون نے کہا کیونکہ میں یزید ابن زیاد کے حکم سے 2 بچوں کو تلاش کر رہا تھا، ارے جس کو حاصل کر کے میں کچھ انعام پا جاتا۔ عزیزو یہ مومنہ تڑپ گئی، ارے وہ بچے تو گھر میں سو رہے ہیں۔ مومنہ نے وہ گھر کو، وہ کمرہ، وہ حجرہ جہاں پر یہ معصوم دونوں سو رہے تھے عزیزو بند کر دیا، لیکن قیامت ٹوٹ گئی جب ایک مرتبہ اس چھوٹے شہزادے نے اپنے بابا کو رأى فی المنام ابو اباہو، اپنے بابا کو عالم خواب میں دیکھا۔ یہ بچہ بیدار ہوا، رو کر اپنے بڑے بھائی کو جگایا، بھائیا اٹھو، ارے ہم نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بابا جدہ زہرا کے ساتھ آئے ہیں، کہہ رہے ہیں اے شہزادے تیری مصیبت ختم ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کے چھوٹے بھائی کے باہوں میں باہیں ڈال کر کہا اے بھائیا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، بابا آئے ہیں کہتے ہیں تمہاری مصیبت ختم ہو گئی۔ عزیزو رونے کی صدا، سسکنے کی صدا، تڑپنے کی صدا ظالم کے کانوں تک پہنچی۔ خدا کسی مظلوم کو، کسی یتیم کو، کسی سیدزادے کو، کسی یتیم کو یہ منظر نہ دکھلائے پردیس میں جو ان 2 یتیم بچوں نے دیکھا۔ عزیزوں میں کیسے بیان کروں، ایک مرتبہ ظالم حارث اس حجرے میں گیا جہاں پر یتیمان مسلم سو رہے تھے، جا کر کہتا ہے من انتم؟ جزاک اللہ تم کون ہو؟ ایک مرتبہ ان بچوں نے کہا ہم یتیمان مسلم ہیں۔ عزیزو قیامت ڈھا دیا اس نے، ایک مرتبہ ایک ہاتھ سے ایک بچے کے سر کو پکڑا، ارے دوسرے ہاتھ سے دوسرے بچے کے سر کو پکڑا، کھینچتا ہوا برآمدے میں لے کر آیا، دونوں بچوں کو رسیوں سے ظالم نے باندھ دیا، بچے رات بھر تڑپتے رہے، ظالم حارث چھوڑ دے ہم یتیمان مسلم ہیں۔ جزاک اللہ ظالم سوتا رہا، بچے تڑپتے رہے۔ صبح جب ہوئی تو ظالم تلوار لے کر، آخری جملے عزیزو، حبشی غلام لے کر دریا کی طرف چلا۔ جب دریا کی طرف چلا نا تو ایک مرتبہ حبشی غلام سے کہا ان بچوں کو جلدی سے قتل کر دے اور ان کے سروں کو ہمارے قدموں میں ڈال دے، ہم جا کر ابن زیاد سے نام لے لیں۔ اے ظالم تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ حبشی غلام جیسے ہی چھوٹے شہزادے کے قریب پہنچا، قیامت ٹوٹ گئی
عزیزو اولاد مسلم پر جیسے ہی چھوٹے شہزادے کے قریب گیا اور جا کر تلوار نیام سے نکالی اور اس نے سر کو قطع کرنا چاہا، ایک مرتبہ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ارے تو حبش کا معلوم ہوتا ہے، ارے تو حبش کا رہنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حبشی غلام کہتا ہاں ہاں میں حبش کا رہنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ یتیمان مسلم نے کہا ارے تجھے بلال کا واسطہ ہے ہمیں چھوڑ دے، ارے ہم اولاد فاطمہ و بطول ہیں، ہم اولاد مسلم ہیں، ہم اولاد مسلم بن عقیل ہیں۔ علی اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حبشی غلام تڑپ کر زمین پر گرا، تلوار کو پھینک دیتا ہے، اے آقا اے حارث مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ حارث نے جب یہ دیکھا تو تلوار کو اٹھا کر اس نے حبشی غلام کو قتل کر دیا اور اس کے بعد بڑے بیٹے کو قتل کرنا چاہا۔ ایک مرتبہ بڑے بیٹے نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، چھوٹے بیٹے نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ارے میرے بھائیا کو شہید کرنے سے پہلے مجھے شہید کر دو۔ دونوں بچے ہاتھوں میں ہاتھ کو اور دونوں کو باہوں میں ڈال کر تڑپتے رہے، اے حارث ارے ہمیں چھوڑ دے، ارے ہمیں در کر دے، ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا۔ لیکن ایک مرتبہ ظالم نے قیامت ڈھا دی اولاد مسلم پر۔ عزیزو ایک مرتبہ بڑے بیٹے کے سر کو جدا کیا، قیامت ٹوٹ گئی کوفے میں، بڑے بیٹے کا سر تن سے جدا ہوا، جیسے ہی سر تن سے جدا ہوا لاشا تڑپنے لگا۔ چھوٹے بچے نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو آغوش میں لے کر تڑپ کر کہا بھائیا بھائیا جانا نہیں۔ لاشے کو اٹھا کر ظالم نے دریا میں ڈال دیا، یہ بچہ روتا رہا، بھائیا ٹھہرے رہنا میں بھی آ رہا ہوں۔ ظالم نے ایک مرتبہ سر کو چھینا اور دوسرے بیٹے کے سر کو تن سے جدا کیا۔ قیامت کیوں نہ گئی، اولاد مسلم کا سر جدا ہو گیا۔ ایک لاشا دریا میں تڑپ رہا تھا، جیسے ہی دوسرا لاشا دریا میں حارث نے پھینکا، ارے دونوں لاشیں آپس میں باہیں ڈال کر رونے لگے۔ ارے دریا سے دو ہاتھ برآمد ہوئے، زہرا نے آواز دی اے میرے بچوں آؤ میرے کلیجے سے لگ جاؤ، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔